السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ سب میری پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، اور الحمدللہ بھائی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور کیونکہ بھائی آئی ہوئی ہوں آپ ہی کے گھر، اور آپ ہی نا کھانا ماشاءاللہ اتنے مزے کا بناتی ہے نا، اتنے مزے کا کھانا بناتی ہے کہ پیٹ فل ہوا بھی ہو نا تو بھی دل کرتا ہے بھی تھوڑا سا اور چھک لیں۔ بچے یہاں پہ میرے پاس کھیل رہے تھے، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ بچے جو ہے نا کچھ تھوڑا بہت کھا لیں۔ میرے بچوں کی نا ایک بڑی میں بھی شاید آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن میرے بچوں کی ایک بڑی بری عادت ہے، ان لوگوں کو نا کہیں پر جا کے بھی نا اپنے کھانے پینے کی بالکل بھی ہوش نہیں ہوتی۔ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا کھیل لیں۔ حالانکہ میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں کہ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن بھائی ان لوگوں کو کھیلنا کودنا بہت ہی پسند ہے۔ تو میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا بچوں کو کھلا رہی تھی، ساتھ خود بھی انجوائے کر رہی تھی، اور امی اور بہن وغیرہ اندر بیٹھ کے جو ہے نا باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ آپ ہی کے گھر ہی تھے کیونکہ ابھی ہم لوگ، تو وہ لوگ اندر بیٹھ کے جو ہے نا باتیں کر رہے تھے۔ تو دیکھیں، میں یہی بات آج میں سوچی تھی کہ دیکھیں وقت کتنی جلدی انسان کا گزر جاتا ہے۔ اب جیسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے ہیں میرے، دونوں بہن بھائی مل کے نا اکٹھے کھیل رہے تھے، اور ابو بکر کہہ رہا تھا کہ میں نا پیزا بنا رہا ہوں اور یہ سب چیزیں، تو بہن اس کی ہیلپ کر رہی تھی اور مل کے، تو دیکھیں ہم لوگوں نے بھی یہی وقت گزارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، کتنی ساری باتیں، میرا اور آپی کا ویسے بھی اتنا اچھا بانڈ تھا نا آپس میں کہ سوچ ہوگی آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کا بہت بہت زیادہ آپس میں جو ہے نا ایک اچھا بانڈ تھا۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی جو ہے نا کہتے ہیں نا آنکھوں کی زبان سمجھ میں آنا، ہم لوگوں کا وہ جو ہے نا اس طرح کا ہم لوگوں کا آپس میں پیار تھا اور ریلیشن تھا۔ تو اب دیکھیں وقت کتنا بدل جاتا ہے کہ شادی کے بعد، اور اب ایسا ہے کہ اب کئی مہینوں تک میرا اس کے گھر جانا ہی نہیں ہوتا۔ جانا تو دور کی بات، کال کرنا سم ٹائمز اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں صبح اٹھی تھی، اور گھر جو ہے نا ماشاءاللہ سے صفائی وغیرہ ان کی جو ہیلپر تھی اس نے کر دی، تو میں نے کہا چلے میں نا آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہوم ٹور دے دیتی ہوں آپ ہی کے گھر کا، تو ایک ہی چیز دیکھ کے پھر آپ بھی بور نہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے جی ان کا تھوڑا سا چھوٹا سا گیراج، جہاں پہ ان کی 2 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جو ایک تو جا چکی تھی لیکن باقی ایک جو ہے نا کیونکہ بھائی بھی گھر پر ہی تھے، تو یہ ہے جن کا گیراج، یہاں پہ 2 گاڑیاں اور 3-4 بائکس ایزیلی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو باہر کا ڈور ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جو ڈور ہے نا وہ ڈرائنگ روم کا ڈور تھا، جو ابھی لاکڈ تھا، کیونکہ میں بس جسٹ اچانک ہی اٹھ کے آئی، اور میں نے سوچا چلو یار آج ہوم ٹور کا ولاگ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ جو سب سے پہلا کمرہ ہے نا یہ اس کے ساس اور سسر کا تھا، جو کہ میری پھپھو اور پھوپھا جان بھی ہیں، اور کیونکہ میری پھپھو تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، تو پھوپھا جان جو ہے نا اسی کمرے میں ہوتے ہیں، اور جو آپی کا بڑا بیٹا ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ ہی سوتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی رونق ہوتی ہے بڑوں کے گھر میں ہونے سے، ساتھ رہنے سے، اور پھر ہمارے بچے کتنی اچھی تربیت کے بیچ میں، یعنی ایک اچھے سائے کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ اپنے دادا جان کے ساتھ رہتا ہے، سوتا ہے، ان سے ظاہر ہے وہ اس کو اچھا سمجھاتے ہوں گے، اور کتنے اچھے خوبصورت رشتے ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہ باتیں نا۔ یہ کوریڈور سا ہے، اور کوریڈور کے بعد یہ جو ہے نا ان کا صحن ہے سارا، جدھر انہوں نے تھوڑا بہت سٹنگ کا رکھا ہوا ہے انتظام، کیونکہ بچوں والا گھر ہے نا تو بہت زیادہ ڈیکوریشنز اور یہ سب چیزیں تو رکھنا بہت ہی امپاسبل سا ہے۔ ابھی لائٹس وغیرہ آن ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ جو ہے نا یہ ہے ان کا ڈرائنگ روم، اور یہ جو گرین صوفاز ہے نا یہ آپ ہی کے تھے، جو کہ کیونکہ آپ ہی سب سے بڑی بہو ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان صوفوں کا اتنا زیادہ برا حال کیوں ہوا ہے۔ تو باقی جو ہے نا اس کی یہ ڈائننگ بھی میری آپ ہی کا ہے، اور جو بالکل سامنے آپ کو شوکیس نظر آ رہا ہے وہ بھی میری آپ ہی کا ہے، جس کے برتن وغیرہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ تو ہاں جی، یہ والا شوکیس جو ہے نا یہ بھی میری آپ ہی کا ہی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کا بہت بہت اچھا، بہت پیارا، بہت خوبصورت اور بہت زیادہ جہیز تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بیٹیوں کو صرف جہیز کی وجہ سے گھروں میں بٹھا کے نہ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کے راستے بنائے۔ اور یہ جو ہے نا یہ اس کی دیورانی کا بھی سامان نیچے ہی پڑا ہوا ہے۔ ڈرائنگ روم ان کا نا پہلے بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، لیکن کیونکہ یہ لوگ ابھی جوائنٹ فیملی رہتے ہیں، اوپر بھی 2 بھائی ہیں، تو پھر اپنی ضرورت کے تحت نا کچھ چیزیں وہ لوگ ڈرائنگ روم میں سے نا اوپر لے گئے تھے، یعنی اپنی سہولت کے لیے۔ یہ اوور آل ایک لک ہے بھائی
یہ ساتھ ہی انہوں نے واش بیسن ہے کہ اگر مطلب جیسے ڈرائنگ روم میں سے مہمان آتے ہیں تو ہینڈ واش کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی واش روم ہے جس کا ایک ڈور جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے، جو شوکیس تھے نا ان کے پیچھے تھا جو آپ کو نظر نہیں آ سکا۔ اچھا یہ سیٹنگ ایریا ہے تھوڑا سا، اور یہاں پہ جب میری اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، جب میری پھپھو تھی نا تو وہ یہاں پر اس دروازے کے آگے نا چار پہ بچھا کے لیٹتی تھی کیونکہ وینٹیلیشن رہتی تھی ہوا کی۔ اور یہ جو ہے نا یہ ان کا سٹور ہے، کافی اچھا یہاں پہ جو ہے نا ان کا سامان آ چکا ہے، یعنی بہت دیکھیں ماشاءاللہ سے 3 پیٹیاں پڑی ہیں اور بھی ایکسٹرا کافی سامان ہے ان کا یہاں پہ نا۔ اور یہ سارا جو ہے نا میری آپی کا ہی سامان پڑا ہوا ہے، اس میں شاید ایک پیٹی میری پھپھو کی ہوگی یا بس زیادہ سامان جو ہے نا آپی کا ہی پڑا ہوا ہے۔ نیچے کا سارا پورشن جو ہے نا وہ میری آپی کے پاس ہی ہے، باقی یہ سامنے کے 2 روم ہے جو ابھی آپ کو بند نظر آ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی۔ یہ ہے جی ان کا کچن، اس ٹائم یہاں پر جو ہے نا ناشتے کی تیاری شروع ہو رہی تھی۔ آپی کی جو ساتھ ہیلپر ہے نا وہ یہ والی جو ہے پنک کپڑوں میں، یہ 24 آور یہیں پہ رہتی ہے، تو بس آپی اس کے ساتھ مل کے ناشتہ وغیرہ بنا رہی تھی۔ اور یقین کریں ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بہت بھرا ہوا ٹیبل ہو، لیکن مجھے وہاں ناشتے کا بہت مزہ آتا رہا، بہت مزہ آتا رہا۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہ ان کا بیک ایریا ہے، یعنی یہاں پہ جیسے آپ کہتے ہیں جو اب سوسائٹی سسٹمز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اب 2 سائڈز پہ آپ کو نا کہتے ہیں کہ بھئی آپ سپیس چھوڑیں، گلیاں چھوڑیں۔ اور یہ جو میں کھڑکی دکھا رہی تھی یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ بھئی ہم رات کو سوتے رہے ہیں۔ اچھا ان کا یہ ایریا نا زمین اتنی گندی اس لیے ہے کیونکہ ریسنٹلی نا انہوں نے جو ان کے نیبر تھے انہوں نے دیوار کھڑی کیا تو کافی سیمنٹ وغیرہ نیچے گرا جو صاف نہیں ہوتا۔ اور یہ جو دروازہ ہے نا یہ دروازہ یہاں پر لگا ہوا تھا اس ایریا پہ جہاں کرٹن لگا ہوا نا، تو یہ دروازہ ان کا گر گیا تھا کیونکہ یہ کافی پرانا ہو چکا تھا نا۔ تو بس مجھے یہاں پر چلتے پھرتے نا سبھی وہ یادیں آ رہی تھیں کہ جب ہم شادی سے پہلے یہاں پر آیا کرتے تھے، اور تب میری پھپھو کی بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، ایون میری آپی کی بھی صرف منگنی ہوئی تھی یہاں پر نا۔ تو بہت مزہ آتا تھا، وہ بڑے اچھے بڑے مزے کے دن تھے۔ تو یہ ہے جی وہ کمرہ جس کی کھڑکیاں میں آپ کو باہر سے دکھا رہی تھی، یہاں پر ہم لوگ رات سوئے تھے کیونکہ ابھی سسٹر سو رہی تھی چھوٹی بہن مجھ سے، تو پھر اس وجہ سے میں نے لائٹ آن نہیں کی۔ تو یہ ہے وہ کمرہ، یہ میری پھپھو کے یوز میں بھی کچھ عرصہ رہا، اور اب جو ہے نا یہ 2 کمرے آپی کے یوز میں ہیں، ساتھ ساتھ جو دونوں کمرے ہیں نا آپی کے یوز میں ہیں۔ تو یہاں 1:30 بج گیا تھا اور میں بہن کو کہہ رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، خدا کا خوف کرو اٹھ جاؤ اور آؤ مل کے اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بھائی مل کے اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کرنا۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے گھر میں بھی سم ٹائمز ناشتہ لیٹ اسی لیے کرتی تھی کہ مجھے ہوتا تھا چلو اور کوئی نہیں تو ابو بکر آ جائے تو میں ابو بکر کے ساتھ مل کے ناشتہ کر لوں گی، تو مجھے اچھا لگتا ہے مل کے بیٹھ کے، اکیلے مجھ سے کچھ بھی کھایا پیا ہی نہیں جاتا۔ اور جو یہ ایک اور کمرہ تھا نا وہ کمرہ میں نے اس وجہ سے نہیں دکھایا کہ وہاں پر بھائی سو رہے تھے۔ یہ جو کبرڈ ہے نا یہ آپی کی ہے، اور کیونکہ اس کے کمرے میں اب وہ لکڑی والی کبرڈ ہے تو اس نے اپنی اس کبرڈ کو یہاں پر رکھ دیا ہے۔ تو ناشتہ وغیرہ بن چکا تھا، یہ تھے سفید چنے اور چکن، یہ تھا انڈے پیاز کا سالن، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مکھن اور شکر تھی۔ اور یہ جو دیسی ناشتہ تھا نا اتنا کوئی اس کا سواد تھا یقین کریں ابھی بات کرتے ہوئے بھی نا میرے منہ میں ذائقہ گھل رہا ہے، اتنا مزہ آیا آپی کے گھر ماشاءاللہ، اتنا مزہ آیا۔ آپی بہت کم کہیں پہ آتی جاتی ہے، یعنی ماشاءاللہ اس کے بچے ہیں بڑے ہیں، 3 بچے ہیں اس کے بھی اور میرے بھی 3 بچے ہیں، میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور اس کے ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اسکول گوئنگ بچے ہیں، اور پھر گھروں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بہت کم آتی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جب سے اس کی ساس کی ڈیتھ ہو چکی ہے نا تو اس کے بعد سے تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا اس کا کہیں پر بھی آنا جانا۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے مارکیٹ، کیونکہ چھوٹی بہن کیونکہ جاب کرتی ہے نا تو اس کو کچھ ہینڈ بیگس چاہیے تھے اور اس طرح کی چیزیں اس کو چھوٹی موٹی چاہیے تھیں، تو وہ پھر ہم لوگ چلے گئے بھئی مارکیٹ، اور میرے موبائل کی بیٹری اتنی ڈیڈ ہو گئی کہ میں نا کوئی ویڈیو کلپ بنا ہی نہیں سکی
بہرحال مارکیٹ سے یہ لے کر آئی تھی اپنے لیے بیگ. یہ بیگ بہت پیارے تھے اور یقین کریں اتنی ریزنیبل پرائز میں ملے. ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا یہاں پر چیز کی کوالٹی پہ لوگوں نے اتنا فوکس نہیں کیا، لیکن ریٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا کہ اور پھر ضرورت کے تحت انسان کو لینی پڑتی ہے وہ چیز، کیونکہ بہت دور آنا پڑتا ہے پھر نا. تو یہاں پر ہمیں اتنی ایسا نہیں کہ یہ بہت سستے تھے، لیکن ریزنیبل پرائز میں ہمیں یہ مل گئے تھے. ایک یہ والا بیگ اس نے لیا تھا اور ایک یہ والا بیگ تھا. یہ بھی جو ہے نا بہت ہی پیارا تھا، اور ڈارک کلر اس نے صرف اس لیے لیے تھے کیونکہ اس کے بیگ جو تھے نا وہ ریگولر یوز ہونے والے تھے. تو لائٹ کلر آپ کو پتہ ہے پھر بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے، ڈیلی کا ہاتھ لگتا ہے بیگ پہ اور اس کی سٹریپس پہ، تو وہ پھر جو ہے نا بہت گندا ہو جاتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ ہمیں آپ ہی نے گفٹ کیا تھا. آپ ہی کہہ رہی تھی کہ بیگ کو خالی مت رکھو، تو اس نے ہمیں جو ہے نا بیگ میں یہ رکھنے کے لیے دیا کہ چلو میری طرف سے یہ گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھا، ساتھ ہم بچوں کے لیے لے آئے تھے چیز، کیونکہ جب ہم لوگ نکلنے لگے تھے نا تو بچے بڑا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں ساتھ جانا ہے. تو پھر ہم ان کو لے کر نہیں گئے تھے اور لالچ دے گئے تھے. تو یہ آپ ہی کا کمرہ ہے، ابھی تو خیر کافی میسی ہوا ہے، لیکن یہ اس کا فرنیچر ہے. اس کا بیڈ چیز آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ اس ٹائپ کے بیڈز جو ہے نا بہت ان تھے. اس کا یہ سارا چنیوٹی فرنیچر تھا اور بڑا ہی شاندار تھا، ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا ماشاء. تو بھئی یہ میرا تھا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کوشش کیا کریں بھائی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت پیدا کریں. وقت گزرتے گزرتے گزر ہی جاتا ہے، اچھی یادیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور وہ اچھی یادیں ہی آپ کو آئندہ زندگی اچھی گزارنے میں بہت مدد دیتی ہیں. تو کوشش کریں کہ خود بھی خوش رہیں، اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں. اپنے پیچھے اچھی یادیں چھوڑ کر جانے کی جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ آپ کو جب بھی کوئی یاد کرے نا تو اچھے سے یاد کرے. تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اپنا. بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں اور میرے بچوں کو لازمی میرے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.